السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا طائف سے واپسی کے بعد مال غنیمت کی تقسیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ ہجرت کا 8واں سال تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی طرح کی فتوحات، بشارتیں اور کامیابیاں آپ کو عطا فرمائی، اور ان تمام کامیابیوں کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، آپ کا صبر، آپ کا استقلال، اور خاص طور پر حدیبیہ کے مقام پر کفار مکہ سے صلح کرنا۔ اس صلح کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر یہ آیت نازل فرمائی تھی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ فتح کی خوشخبریاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 6 ہجری میں حدیبیہ کی صلح کے بعد عطا فرمائی تھی۔ اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان اپنی زندگی میں جب بھی امن کی بات کرے، صلح کے لیے کوششیں کرتا رہے، کسی بھی قوم سے، جو قوم اسلام کے خلاف ہو، مسلمانوں کی دشمن ہو، مسلمانوں سے نفرت کرتی ہو، مسلمانوں سے مقابلہ کرنا چاہتی ہو، بجائے جنگ کا راستہ اپنانے کے، لڑائیوں کے راستے تلاش کرنے کے، امن کی کوشش کریں، صلح کی کوشش کریں، تو اللہ تبارک و تعالی بہت سی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ صلح میں بعض مرتبہ کسی چیز میں دب کر بھی صلح کر لینی پڑتی ہے، بعض چیزوں میں تھوڑا سا نقصان اٹھا لینا پڑتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر جب صلح ہو رہی تھی تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمان اور رحیم کو مٹا دیا تھا ایک کافر کے کہنے پر۔ اسی طرح محمد رسول اللہ، جب آپ کا نام لکھا ہوا تھا، سہیل بن عمرو جو مشرکین مکہ کا سفیر تھا، اس نے کہا کہ آپ محمد بن عبداللہ لکھیے، اپنے خط میں محمد رسول اللہ نہیں لکھنا ہے، ہم آپ کو رسول مانتے ہی نہیں ہیں۔ صحابہ نے کہا آپ نہیں مانتے، ہم تو مانتے ہیں، ہمارا جیسے نام ہے ویسا ہم لکھیں گے، آپ کا جیسے ہوگا ویسے لکھیں گے۔ اس نے کہا نہیں، اگر اس معاہدے کے پیپر پر، اس خط پر اگر محمد کا نام رسول اللہ لکھا رہا تو پھر ہم یہ معاہدہ، یہ صلح نہیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا، کہا ٹھیک ہے، ہم رسول اللہ مٹا دیتے ہیں، محمد بن عبداللہ آپ نے لکھا، اور اس کے بعد صلح مکمل ہو گئی، معاہدے کی تکمیل ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد پھر سن 8 ہجری میں مکہ فتح عطا فرمایا۔ مکے کی فتح کی خوشخبری یا مکے کا فتح ہو جانا، اور پھر بغیر کسی خون خرابے کے، بغیر کسی بڑی جنگ و جدال کے، یہ بھی ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پوری مسلمانوں کے لیے ایک معجزہ ہے۔ جو قوم مسلمانوں کو دنیا کے کسی علاقے میں برداشت نہیں کرتی تھی، اس قوم کا شہر مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ جائے، بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی جنگ و جدال کے،
یہ اللہ کی نعمت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تھی مسلمانوں پر۔ مکہ فتح ہو جانے کے بعد اب مکے کے قریب میں حنین نامی علاقہ، اوتاس نامی علاقہ اور نخلا نامی علاقہ، پھر طائف نامی علاقہ، یہ جو علاقے تھے ان علاقوں میں بھی مشرکین نے مسلمانوں سے مقابلے کی تیاریاں کر رکھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حنین میں ان کو شکست دے دیا، نخلا میں ان کو شکست دے دیا، اوتاس میں ان کو شکست دے دیا، اور طائف کے مقام پر مکمل شکست تو نہیں ہوئی لیکن مسلمانوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکے، وہ اپنی جگہ پر رہ گئے۔ مکہ فتح ہو جانے کے بعد جب حنین، اوتاس اور نخلا کے علاقے میں آپ اپنے 12,000 کی فوج لے کر گئے اور جب وہاں کے مشرکین پر آپ کو غلبہ حاصل ہوا تو یہ سمجھیے کہ اب مکہ مکمل طور پر پرامن ہو چکا تھا، مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ چکا تھا۔ مکہ کے اطراف کے سارے علاقے مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گئے تھے، لیکن ساتھ میں وہاں اتنا بڑا مال مسلمانوں کے ہاتھ لگا، جنگ میں جو مال غنیمت ملتا تھا وہ اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کے ہاتھوں آیا کہ اس سے پہلے مسلمانوں کے پاس ایسی بڑی دولت کبھی نہیں آئی تھی۔ تو یہ مکہ کا فتح ہونا یہ بھی ایک بڑی دولت، اور اس کے بعد مالی اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس طرح سے سرفراز فرمایا۔ اس مال میں جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا مقام حنین، اوتاس اور نخلا کی جنگ کے بعد، اس میں تقریباً 6,000 قیدی تھے۔ صرف قیدیوں کی تعداد 6,000 تھی۔ اس سے پہلے مشرکین کی تعداد ہوا کرتی تھی جو مکمل فوج ہوتی تھی، لڑائی کے لیے آیا کرتی تھی۔ یہاں صرف قیدیوں کی تعداد 6,000 تھی، اور 1,60,000 درہم جو چاندی کے سکے ہوا کرتے تھے، وہ 1,60,000 درہم آپ کو مال غنیمت میں حاصل ہوئے تھے۔ 24,000 اونٹ۔ اب تصور کریں، اگر ہمارے مسجد بلقیس کے اطراف کا جتنا علاقہ ہے، اس علاقے میں اگر اونٹوں کو لایا جائے، کتنے اونٹ آ سکتے ہیں یہاں پر؟ 100، 200، 500، 1000۔ 24,000 اونٹ اگر کسی ایک میدان میں ہوں تو کتنا بڑا ریوڑ ہوگا۔ 24,000 اونٹ مال غنیمت میں آئے، اور پھر 40,000 بکریاں۔ یہ وہ مال تھا۔ تو مکہ فتح ہو جانے کے بعد یہاں مشرکین نے جو شرارت کرنے کی کوشش کی، اللہ نے ان کو پست بھی کر دیا، اور ساتھ میں مسلمانوں کو اتنے اعزاز سے نواز دیا۔ اب طائف کی جنگ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف، مدینہ منورہ کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں مقام جعرانہ پڑتا تھا، وہیں مکہ کے قریب میں۔ مقام جعرانہ میں یہ سارا مال جمع کیا ہوا تھا، اور وہاں مسعود بن عمرو الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو اس مال کی نگرانی کا ذمہ دار بنا دیا گیا تھا کہ وہ نگرانی کرتے رہیں۔ آپ طائف سے واپس آئے اور وہاں آ کر آپ انتظار کرنے لگے کہ مال تو بہت ہے، لیکن جن کا ہے انہیں دے دینا چاہیے۔ آپ نے یہ سوچا کہ یہ مال جن لوگوں کا ہے انہیں دے دیں واپس، کوئی ضرورت نہیں ہے میں مال کی۔ اگر وہ لوگ جن کا یہ مال ہے وہ اگر یہاں آ جاتے ہیں، معذرت کر لیتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں، جو انہوں نے سرکشیاں کی تھی، جو شرارتیں کی تھیں، اس پر وہ شرمندگی کا مظاہرہ کر دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ پورا کا پورا مال ہم ان کو واپس کر دیں گے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں اس مال کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں مقام جعرانہ میں 10 سے زائد دن گزار دیے۔ 10 دن کا عرصہ گزر گیا، انتظار ہو رہا ہے کہ کبھی آئیں تو صحیح، وہ قبیلے حوازن کے لوگ جن کا یہ مال تھا وہ لوگ آئیں، شرمندگی کا مظاہرہ کریں، معذرت کر لیں، اپنا مال لے جائیں، لیکن وہ نہیں آئے۔ کافی دن انتظار ہوا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کر دیا
کہ وہ نہیں آنے والے، لہذا ان کا مال تقسیم کر دیا جائے۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب وہ مال تقسیم کرنا شروع کیا۔ تقسیم کی شروعات آپ نے اس طرح سے کی کہ مکہ کے وہ لوگ جو ابھی فتح مکہ میں جو مسلمان ہوئے تھے، 10,000 کی فوج مدینہ سے آئی تھی، مکہ فتح ہو گیا۔ جب مکہ سے حنین کی طرف گئے تو مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی، مطلب یہ ہوا کہ 2,000 یہ مکہ کے لوگ تھے۔ مکہ میں جو لوگ مسلمان ہوئے، کچھ ایسے لوگ تھے جو ابھی مسلمان ہوئے اور نبی کے ساتھ آ گئے۔ اب جو قریب اسلام والے ہوتے ہیں ان کا بعض مرتبہ بھروسہ نہیں ہوتا، ابھی چونکہ نئے ہوتے ہیں، حالات کے حساب سے بدل بھی جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو باقاعدہ ان کے ذہن میں اسلام داخل کرنا، اسلام کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھ جائے، مکمل طور پر وہ مضبوط ہو جائیں، حالات سے نہ گھبرائیں، ان چیزوں کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان لوگوں کو مال دینا شروع کیا جو ابھی نئے مسلمان تھے۔ تو ان میں سے ایک بڑا نام تھا ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا بڑا چرچا ہوا کرتا تھا، تقریباً ہم نے نبی کی زندگی کی جو سیرت بیان کی ہے اس میں ابو سفیان کا نام بار بار آتا رہا ہے، اور یہ فتح مکہ سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کے وقت میں جب مکہ میں آپ داخل ہو رہے تھے تب یہ واحد انسان تھے جن کے بارے میں آپ نے کہا تھا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، ابو سفیان کے گھر میں جو جا کر پناہ لے لے وہ اس کو امن ہوگا، اس کے لیے امن ہے۔ تو وہ ایک اعزاز بخشا تھا آپ نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، چونکہ یہ ابو سفیان ابھی قریب مسلمان ہوئے تھے اور ایک بڑے سردار تھے، بڑے رعبدار انسان تھے اور جنگ کے ماہرین میں شمار ہوتے تھے، لہذا ان لوگوں کا اسلام پر باقی رہنا بہت ضروری تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو ہمیشہ کے لیے اسلام پر باقی رکھا، اور ان کی جو نسل بنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاص ان کے جو بیٹے تھے، اللہ تعالیٰ نے دین کی بڑی خدمت لی ہے ان سے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کے بیٹے کاتبین وحی میں شمار ہوتے ہیں، نبی کے انتہائی قریبی انسان، انتہائی محبوب انسان۔ تو ابو سفیان کو آپ نے بلایا اور انہیں تقریباً 40 اوقیہ چاندی عطا فرمائی، اور 40 اوقیہ کا مطلب ہوتا ہے 1,600 درہم، 1,600 درہم انہیں دے دیا، اور ساتھ میں 100 اونٹ دیے۔ 24,000 اونٹ ہیں، اس میں سے 100 اونٹ آپ نے ان کو دے دیا۔ تو انہوں نے کہا ابن یزید، میرے بیٹے یزید بھی ہیں۔ بعض روایتوں میں خاص طور پر علامہ صفی الرحمن مبارک پور رحمہ اللہ نے رحیق المختوم میں اس کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا میرے بیٹا یزید، تو آپ نے ان کو بھی 100 اونٹ دے دیا۔ پھر کہا میرے بیٹے معاویہ، کہا ان کو بھی 100 اونٹ۔ اس طرح سے 300 اونٹ ایک گھر میں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حکیم بن حزام کو 100 اونٹ دیے، تو انہوں نے اور مانگا اور 100 دے دیے۔ اسی طرح صفوان بن امیہ نامی ایک بڑے مشہور شخصیت تھی مکہ کی، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن مسلمانوں کے ساتھ آ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 100 اونٹ دے دیے، پھر بلایا پھر 100 دیے، پھر بلایا پھر 100 دے دیے۔ اس طرح 300 اونٹ اس شخص کو آپ نے عطا کر دیا۔ تو وہ کہتے ہیں اعطانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین وانہ لابغض الناس الی فما زال یعطینی حتی صار وانہ احب الناس الی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے اس واقعے سے کہ آپ نے ان کو 300 اونٹ دے دیے، جبکہ وہ ابھی شرک پر تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ آ گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک انتہائی زیادہ ناپسندیدہ انسان تھے،
چونکہ صفوان بن امیہ مشرکین مکہ کے بڑے سرداروں میں شمار ہوتے تھے اور بڑی تکلیف دیا کرتے تھے مسلمانوں کو، لیکن جب یہاں اس طرح سے ان کو یہ مال دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک یہ شخصیت بڑی ناپسندیدہ تھی، لیکن ما زال یعطینی، وہ برابر مجھے ایسی دولت دیتے رہے، حتی صار وانہ احب الناس الی، یہاں تک کہ پھر لوگوں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو گئے۔ اور پھر صفوان بن امیہ اس کے بعد رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی کو کہتے ہیں مؤلفۃ القلوب۔ قرآن مجید میں جو زکوٰۃ کے مستحقین کا جو ذکر کیا گیا ہے تو اس میں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب کے لیے جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں انہیں دو تاکہ اسلام پر باقی رہیں، جو نہیں ہوئے ان کو بھی دو تاکہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کا لالچ دے کر لوگوں کو مسلمان بنایا۔ بعض مرتبہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ پہلے کے بادشاہ یا یہاں کے جو مغل تھے یا کوئی دوسرے دنیا کے اندر بعض افراد میڈیا میں بولتے رہتے ہیں کہ یہ لوگ مال کے لالچ میں لوگوں کو اسلام میں داخل کیا کرتے تھے۔ آج بھی کہتے ہیں کہ آج بھی لوگ مال دے کر اسلام میں داخل کرتے ہیں، حالانکہ مسلمان اس ملک کے اندر غریب شمار کیے جاتے ہیں۔ دولت تو ان لوگوں کے پاس ہے، اور پھر مال دے کر مسلمان بنا دینا وہ تو وہ شخص کے لیے گویا کہ چھوٹی قیامت ہو جائے گی، وہ تو اور زیادہ تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مال کا لالچ نہیں ہے۔ بعض مرتبہ خیر کے کام کی طرف رغبت دینے کے لیے، خیر کے کام کی طرف دعوت دینے کے لیے بعض وسائل کا اور طریقوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے بچے سے کہیں آپ فلاں کام کیجئے، میں آپ کو ایک چاکلیٹ دیتا ہوں، وہ بچہ وہ خیر کا کام کرتا ہے، ہم آپ کو اس کو چاکلیٹ دے دیتے ہیں۔ یہ چاکلیٹ دینا حقیقت میں مال کا لالچ دلانا نہیں ہے، حقیقت میں خیر کی طرف راغب کرنا ہے۔ تو ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح سے 300 اونٹ عطا کیے، پھر بعد میں اور بھی کچھ ایسے لوگ تھے، کسی کو 100، کسی کو 50، کسی کو 40، ہر ایک اپنے اپنے حساب سے آپ نے تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد جب یہ مؤلفۃ قلوب جو لوگ تھے، تالیف قلب کے لیے جن کو دینا تھا ان کو دے دیا، تو بعد میں پھر عام جو فوجی تھے، عام مسلمان جو لوگ پہلے سے مسلمان تھے اور جنگ کے لیے آئے ہوئے تھے، ان لوگوں کے درمیان مال کی تقسیم ہو گئی۔ اس تقسیم کے بعد یہ چاندی بھی تقسیم کر دی گئی، اسی طرح سے جو بکریاں تھیں 40,000 کی تعداد میں وہ بھی تقسیم ہو گئی، 24,000 اونٹ تقسیم ہو گئے، 6,000 جو قیدی تھے وہ تقسیم ہو گئے۔ اور پھر جب یہ سب کام ہو چکا تھا تب بعد میں قبیلے حوازن کے لوگ یہاں تشریف لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کا پہلے انتظار کیا تھا، تقسیم کرنے سے پہلے وہ آئیں گے تو سارا مال ان کو واپس کر دیں گے۔ جب سب لوگوں کے حوالے ہو گیا، لوگ اس کے مالک بن گئے، اب یہ قبیلے حوازن کے تقریباً 14 افراد مسلمان ہو کر وہاں پہنچے ہیں، اور انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا مال اور ہمارے قیدی ہمیں واپس دے دیجئے، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم معذرت کرتے ہیں، ہم نے جو آپ کے ساتھ کام جو کیا ہے، جو شرارت ہماری تھی، ہم اس سے معذرت چاہتے ہیں، ہمارا یہ مال اور ہمارے جو قیدی ہیں وہ ہمیں دے دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کا انتظار کر رہے تھے، آپ نے دیر کر دیا، اور یہ سب تو تقسیم ہو چکا ہے، 12,000 کی تعداد میں لوگوں میں کیسے کیسے کہاں سب چلا گیا۔ دیکھ رہے ہو آپ لوگ، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ مال کا تو اب نہیں کہا جا سکتا، البتہ آپ کے قیدیوں کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں۔
آپ کے قیدیوں کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں، اب بتائیے وہ آپ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں؟ کم سے کم اتنا بھی آپ کو منظور ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، ہمارے لیے تو شرف کی بات ہوگی کہ ہمارے قیدی، ہمارے لوگ جو آپ کے پاس قیدی بن کر آئیں وہ ہمارے حوالے کر دیے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا ظہر کی نماز کے بعد آپ لوگ کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے بلند آواز سے یہ مطالبہ کرو کہ ہم نبی کو آپ کے سامنے سفارشی بناتے ہیں اور آپ لوگوں کو نبی کے سامنے سفارشی بناتے ہیں کہ برائے کرم ہمارے قیدی ہمیں واپس کر دیے جائیں۔ آپ لوگوں کے سامنے اعلان کیجیے۔ اس وقت پر جب لوگ سب جمع تھے، نماز ختم ہو گئی، نماز کے بعد انہوں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اعلان سنا، سنتے ہی کہا دیکھیے میرے پاس جو قیدی ہیں اور آل عبد المطلب کے پاس جتنے قیدی ہیں، میرے گھرانے کے لوگوں کے پاس جتنے قیدی ہیں، آپ ان لوگوں کے کہنے پر تو میں وہ سارے قیدی ان کو واپس کرنے تیار ہوں، میں وہ سارے قیدی آپ کو دے رہا ہوں۔ اب یہ جو لوگ ہیں ان سے بات کرتا ہوں، مشورہ کرتا ہوں، یہ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں نے جب سنا کہ نبی سب اپنے قیدی انہیں دینے تیار ہیں تو وہ مشورے کے منتظر نہیں رہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دے چکے ہیں تو ہم کیوں نہیں دیں گے؟ لہذا ہمارے پاس بھی جتنے قیدی ہیں ہم سب آپ کے حوالے کر دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت استعمال کی تھی، بجائے خود لوگوں سے اپیل کرنے کے آپ نے ان سے اپیل کروائی اور ان کی اپیل پر آپ نے یہ جواب دیا، یہ آپ نے اس طرح سے مظاہرہ کیا اور پھر آپ کو دیکھ کر سب کے سب لوگوں نے اپنے پاس کے قیدی واپس کر دیے۔ اس طرح سے ان لوگوں نے جو ان کے گھرانے کے قیدی تھے، ان کے جو افراد تھے، وہ ان سب کو لے لیا اور وہاں سے واپس چل دیے۔ اس طرح سے حنین کے بعد، حنین، اوتاس اور پھر نخلا اور طائف کے بعد جو جتنے وہاں پر قیدی آئے ہوئے تھے سب واپس کر دیے گئے، اور ساتھ میں آپ نے جاتے ہوئے ان تمام قیدیوں کو ایک ایک قبطی چادر تحفے میں دے دی۔ انتہائی عزت کے ساتھ ان سب کو آپ نے واپس بھی کیا، اور اس کا بہت بڑا اثر ہوا دوسری قوموں پر، ان لوگوں پر بھی جو مغلوب تھے۔ انہوں نے جنگ کرنے میں پہل کی تھی، پھر ہار گئے، پھر ان کے قیدیاں پکڑے گئے۔ اب انہی کے قیدیوں کو اگر عزت کے ساتھ واپس کیا جا رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ کے اس بلند اخلاق کا اثر تو ان کی شخصیت پر، ان کی زندگی پر ہوگا۔ اور ہوا بھی کہ آہستہ آہستہ بعد میں وہ تمام کی تمام قبیلے ثقیف کے لوگ اور قبیلے حوازن کے لوگ طائف میں جو قلعے کے اندر بند ہو گئے تھے، وہ لوگ بھی اس واقعے کے بعد سب مسلمان ہو گئے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ طائف والے مسلمان ہوئے، اس واقعے کے بعد مسلمان ہوئے۔ جب پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تب تو انہوں نے پتھروں سے مارا تھا، دوسری مرتبہ جب آپ گئے تب آپ سے جنگ ہو رہی تھی، وہ لوگ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس واقعے کے بعد جب آپ نے ان کے قیدیوں کو واپس کر دیا، یہاں سے واپس چلے گئے مدینہ منورہ کی طرف، تو آہستہ آہستہ قبیلے حوازن اور قبیلے ثقیف کے تمام لوگ مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کامیابی عطا فرمائی۔ آپ کا مقصد تھا اسلام کی دعوت، آپ کا مقصد مال جمع کرنا، لوگوں کا قتل کرنا، لوگوں پر حملہ کرنا، لوگوں کو سزائیں دینا، یہ نہیں تھا۔ اور یہ ساری چیزیں اگر معلوم کرنا ہو تو فتح مکہ کی تاریخ ہم کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ جو لوگ فتح مکہ کی تاریخ سمجھ نہیں پاتے ہیں، وہ لوگ حقیقت میں لوگوں کے سامنے یہ بیان کرتے ہیں، یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے تلواروں کا استعمال کیا ہوا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعد میں بعض ناعاقبت اندیش مسلمانوں نے تلواروں کا غلط استعمال کیا ہے،
جنگوں کے لیے، خواہ مخواہ آپس میں آپسی لڑائیوں کے لیے. اس ملک میں کتنے سرکاروں نے مسلمانوں کی آپس میں لڑائیاں کرتے رہے. جو یہاں پر قبیلے لودھی خاندان اور خلجی خاندان، جو خاندانیں جو حکومتیں کرتے تھے، یہ لوگ آپس میں لڑتے رہتے تھے. ان کا آپسی قتال ہوا کرتا تھا. لیکن اسلام کے لیے نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں کبھی بھی تلواروں کا استعمال نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت اور آپ کے اخلاق، آپ کی زندگی کے واقعات کو صحیح طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.